آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے عشق اور محبت کا تقاضا کیا ہے، کس طریقے سے محبت کی جاتی ہے، وہ میں آپ کو بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل و قدر صحابی ہیں، جس کا تذکرہ نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شک فرمایا فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ کسی جگہ پر جا رہے تھے، قافلے کے اندر تشریف لے کے جا رہے تھے اپنی والدہ کے ساتھ، ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا، چیزوں کو لوٹا، سامان کو لوٹا، یہاں تک کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ کی والدہ سے چھین کر لے گئے۔ آزاد انسان تھے، تو ڈاکو نے کرتے کرتے فروخت کیا، غلام بنا کر آگے فروخت کیا، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بانجھے نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ کو گفٹ کیا، ہبہ کیا۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیا، ہبہ کیا۔ یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیب تھی، قسمت تھی، نوازنا تھا اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لے کر آنا تھا، آپ کی پرورش کرنی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے، پیچھے آپ کے والدین والدہ گھر میں بیٹھ کے رو رو کر کمزور ہوئی پڑی ہے، رو رو کر بیمار ہوئی پڑی ہے، لاغر ہو چکی ہے، اور آپ کے والد محترم حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیچھے گلی گلیوں میں راستوں میں جا کر چکر لگا رہی ہے، تلاش کر رہی ہے۔ جب نا امید ہو گئے، کمزور ہو گئے، تھک گئے، ہار کے بیٹھ گئے، تو ایک مرتبہ ایک قافلہ تجارت کی غرض سے مکہ کے بازار آیا ہوا تھا، اور ادھر سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی غرض سے مکہ کے بازار تشریف لے کر گئے تھے۔ قافلے والوں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت زید بن حارثہ نہیں ہے۔ جب دیکھا، پوچھا تو وہی ہے، استفسار کیا، سوال و جواب کیا، پوچھا کہ اے زید آپ کہاں پہ ہیں، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں قریش کے گھر میں پرورش میری ہو رہی ہے، میں قریش کے گھر میں بطور غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ قافلے والوں نے کہا اے زید آئیے ہمارے ساتھ، اپنے والدین کے پاس جائیے، آپ کے والدہ محترمہ کے بارے میں، آپ کے والد کے بارے میں ہم نے واقعہ سنا تھا، وہ آپ ہی ہیں، لگتے ہیں کہ آپ کے والدین آپ کے پیچھے، آپ کے پریشانی میں، آپ کے تمتد میں بیمار ہو کر پڑ جائیں گے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے اس قدر متاثر کیا ہوا تھا کہ اپنے گھر کی یاد کبھی ستایا نہیں ہوتا۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے انکار کیا، فرمایا کہ میں خوش ہوں یہاں پہ۔ قافلے والے جب واپس لوٹے تو سب سے پہلے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت حارثہ کے پاس تشریف لے گئے، سارا واقعہ بیان کیا، پوچھا آپ کا بیٹا کدھر ہے؟ پتہ نہیں کدھر ہے، کافی عرصہ ہو گیا ہے، میری بیوی گھر پہ رو رو کی کمزور ہوئی پڑی ہے، بیمار ہوئی پڑی ہے، میں راستوں میں رکھی کہاں کہاں تک چھوڑا ہوں، معلوم نہیں زندہ ہے کہ دنیا سے جا چکی۔ تو قافلے والوں نے جب خوشخبری دی کہ آپ کے بیٹے زندہ ہیں، مکہ کے بازاروں میں نے دیکھا، بات چیت ہوئی،
سوال و جواب پوچھا اس نے بیان کیا کہ میں قریش کے گھر میں قریش کے پاس رہ رہا ہوں. تو خوشی سے جھوم اٹھے, سیدھا گھر تشریف لے کر گئے, بیوی کو بتایا اور بتایا کہ انشاءاللہ کل جائیں گے. ماں تو ماں ہوتی ہے, اس درد کو ایک ماں ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جس کا بیٹا گم ہو جائے. بیٹا گم ہو جائے, ماں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے, خیرات بیٹے کے آ رہے ہوتے ہیں, ماں کھانا کھا رہی ہوتی ہے, لیکن اپنے بیٹے کے غمگین میں, غم میں, پریشانی میں ہر وقت اپنے سامنے اپنے بیٹے کو پاتی ہے, خیرات دے کر آتی ہے. تو ہر وقت ماں کو اپنے بیٹے کی فکر ہوتی ہے. میں نے کہا صبح نہیں, ابھی چلی, ابھی جائیں ان کو لے کر آئے. لازمی بات ہے, چونکہ غلام بنا کر بھیجا تھا تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم جائیں گے تو خالی ہاتھ تو کوئی بھی نہیں دے گا. تو انہوں نے پیسوں سے درہم دمانی سی بوری بھری, بیش بہا قیمت اپنے ساتھ لے کر گئے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد, چچا اور بھائی حضرت جبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام لائے, صحابی بن گئے. تشریف لے کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, حضرت زید آپ کے پاس ہے؟ فرمایا جی میرے پاس ہے. سارا واقعہ بیان کیا کہ اصل میں وہ غلام نہیں ہے, وہ ہمارے بیٹے ہیں, میری بیوی کے ساتھ کئی سفر پہ جا رہے تھے, ڈاکوں نے ڈاکہ ڈالا, میرے بیٹے کو اٹھا کر لے گئے, آگے فروخت کرتے کرتے آپ کے ہاتھ میں پہنچ چکے ہیں, آپ نے جو قیمت آپ کو چاہیے وہ ہم لے کے آئے ہیں, آپ لے لیں اور یہ اپنے بیٹے کو واپس کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے بیٹے جانا چاہے تو خوشی سے جائیں, نہ جانا چاہے تو مجبور نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا, تشریف لائے, اپنے والد صاحب کو سامنے دیکھا, گلے ملایا, بھائی کو دیکھا, چچا کو دیکھا, رو رہے ہیں, مل رہی ہے, رو رہی ہے, آنسو بہا رہے ہیں, خوشی کی وجہ سے, غم کی وجہ سے ساری یادوں کو تازے کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے, جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں میرے ابا جان ہیں, یہ میرے چچا جان ہیں, یہ میرے بھائی ہیں, کیوں نہیں جانتا, میرے خاندان کے لوگ ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, میرے عزیز و اقارب میں سے ہیں. تو والد محترم نے کہا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے چلیے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے زبان پر جانے کا لفظ تو ویسے بھی نہیں لے کے آ رہے ہیں, اور اپنے چہرے کے اثرات سے, اپنے آنکھوں کے اشاروں سے ایسے بیان تاثر دے رہے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے سے بہت زیادہ خوش ہوں, مجھے جانے کی ضرورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, فرمایا واللہ لا اختارک علیہ احدا ابدا, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم میں دنیا میں کبھی بھی آپ کے اوپر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا. کس نے کہا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس کے سامنے کہا؟ اپنے باپ, چچا, بھائی کے سامنے, کہ میں آپ کے پاس رہنا پسند کرتا ہوں, میں اپنے باپ کے پاس, ماں کے پاس نہیں جاتا. یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب لوالدیہ لاخیہ. فرمایا مفہوم یہ ہے, الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مومن کے لیے اپنے باپ, اپنے بیٹے سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ واللہ لا اختارک علیک احدا ابدا, کہ اللہ کی قسم آپ کے اوپر میں کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا, مجھے آپ ہی زیادہ عزیز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ کہیں اس کے والدین یہ نہ سمجھے کہ میرے روب کی وجہ سے, میرے دبدبی کی وجہ سے, میرے شفقت کی وجہ سے یہ میرے سامنے یہ بات نہ کہہ رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے, چلے گئے, فرمایا کہ میں بات کرنا. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا, بیٹے ایک غلامی کی زندگی ہوتی ہے, ایک آزادی کی زندگی ہوتی ہے. غلامی کی زندگی میں انسان پابند ہوتا ہے, اپنی مرضی کا کچھ نہیں کر سکتا. آزادی کی زندگی میں آپ خوشی سے وقت گزار رہے تھے, آپ کی فنائیں یاد دلائیں, ساری چیزیں
گھر میں آپ کی والدہ ہے، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے فلاں دوست ہیں، فلاں فلاں چیزیں ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابا جان، آپ کے ہاتھوں کو پکڑا، اے میرے ابا جان آپ مجھے کس غلامی کا درس دے رہے ہیں؟ اللہ کی قسم اگر 1000 قسم کی آزادی آ جائے تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر میں ہزاروں لاکھوں آزادیوں کو قربان تو کر سکتا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو میں معاف یا چھوڑ نہیں سکتا. تو یہ عاشق رسول تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار سے اس قدر متاثر ہوئے تھے، آپ کی شفقت سے اس قدر متاثر ہوئے تھے کہ غلام بن کر بھی کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ میں کسی اور کی کر بھی ہوں. کبھی شکایت نہیں کی. والد لینے آئے ہوئے اور آپ انکار کر رہے ہیں. تو یہ کس کا واقعہ ہے؟ ایک بچے کا واقعہ ہے. کون سا بچہ؟ مردوں میں سے سب سے پہلا ایمان کس نے قبول کیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عورتوں میں سے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اپنے والد صاحب کے ساتھ جانے سے انکار کیا. فرمایا ہاں بات تو ٹھیک ہے، میری ماں ہے، وہ ملنے آ جائے سر آنکھوں پر، میں وہاں جاؤں، میں ملاقات کر لوں، اچھی بات ہے، لیکن میں کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ میں ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نتیجہ تھا کہ ایک غلام اپنے ماں باپ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دے رہے ہیں.